بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف میں مشغول رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اعدلوا بين أولادكم في العطية. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو آخرت کے لیے سنوارا ہے، کیونکہ دنیا کے بعد ایک بہت بڑا نظام نہ ختم ہونے والا، وہ آخرت کا برپا ہونے والا ہے. اور اس دنیا میں دو قسم کے بندے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں کو سچا جانا، آخرت کے دن کی تصدیق کی اور ضروریات دین کو تسلیم کیا، جنہیں مسلم مومن کہا جاتا ہے، اور علماء کی اصطلاح میں ان کو امتی اجابت کہتے ہیں، قبول کرنے والی امت. کچھ لوگ ایسے ہیں جن تک انبیاء آئے ہیں، رسولوں کی بعثت ان کے لیے ہوئی ہے، کتابیں ان کے لیے نازل ہوئی، صحائف ان کے سمجھانے کے لیے اترے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء النبی الخاتم والمختم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور مرسلین کی پیغام ان کے لیے ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. اور یہ امت پوری دنیا کی مکلف ہے، پابند ہے کہ اللہ کی وحدت، فردت، وجود، علم، قدرت تسلیم کر لے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لے آئے. ان سے دیر سویر یا سرکشی اور بغاوت ہو رہی ہے. اس کو علم کی اصطلاح میں امت دعوت کہتے ہیں. امت دونوں ہیں، کفار بھی، لیکن ان کو دعوت دی جا رہی ہے، انتظار ہے کہ وہ کب ایمان لائے. مسند امام احمد کی ایک حدیث میں ہے اور طبرانی کے اوسط میں بھی آئی ہے، ما من یہودی ولا نصرانی وفی روایہ ولا مجوسی اطلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار. دنیا کے کسی قوم، قبیلے اور اس کے کسی فرد کو، خواہ وہ یہود ہو جن کے یہاں موسیٰ علیہ السلام اور توریت آئے ہیں، داؤد علیہ السلام اور زبور ان کو دی گئی، یا نصرانی ہوں جن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کتاب نازل ہوئی، یا اور کوئی مذہب اور دین کا متدین ہو،
ان سب کو میرے متعلق پتہ چلے کہ نبی آخر الزمان الرسول الہاشمی المکی والمدنی والحیتمی والحجازی تشریف لائے ہیں، اور ایمان نہیں لایا تو وہ بچے گا نہیں، جہنمی ہوگا وہ۔ کل کائنات اللہ نے مکلف کیا ہے، پابند بنایا ہے کہ وہ محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو دنیا کے کاموں میں الجھا دیا، وہ ٹیکنالوجی میں، ایٹمز میں، دنیا کی آباد کاری میں، کیونکہ وہ آخرت سے محروم ہے۔ لا خلاق لهم فی الآخرہ، وہ اسی دنیا کو سنواریں گے اور اسی دنیا میں وہ بظاہر بہت آگے بڑھیں گے اور حقیقت میں صفر ہوں گے۔ خود اپنے بچانے کا سامان ان کا نہیں ہوگا، وہ ایک لمحے کے لیے اپنے مرض ہٹا نہیں سکتے، اپنی موت ٹال نہیں سکتے، یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ جسم کا کون سا حصہ پہلے مفلوج ہوگا، یہ نہیں جانتے کہ وہ پہلے مریں گے یا بیوی پہلے مرے گی، وہ مرے گا یا اولاد اس کی زندگی میں ہی ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں جانتے، نہ قدرت ہے اور نہ علم ہے، تو تمام سائنسی ایجادات وقتی کھیل اور تماشا ہے، لہو و لعب، کھیل اور تماشا۔ کھیل تماشا جب مچا ہو تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، واہ 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 واہ، تھوڑی دیر بعد نتیجہ صفر ہو جاتا ہے، پھر انہیں کھلاڑیوں کو ٹماٹر اور انڈے مارتے ہیں۔ اور ایک کھلاڑی نے آتا تھا، اس نے کہا بیویاں ہمیں روٹیاں نہیں دیتی کہ نکل جاؤ بے غیرت، اتنے بڑے بڑے انعام و اکرام لیتے ہو اور ہار گئے ہو۔ تو جیت اور ہار تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ دنیا والوں کو دنیا کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے، یہ تو ہر شخص کو پتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ وہ فیل ہو، ناکام ہو؟ کہ دفتر دخپل قسمت دچا پلاس ہوئے نو بد برخ بچا ولی قبل ولے۔ اپنی عزت اور احترام کے خزائن اگر اپنے ہاتھ میں ہو تو برے دن کیوں قبول کر دے؟ او دے نیکانو تی نیکی چی ور کولا او دے بدانو ہم بدین وغختلی۔ نیکوں کو جب نیکوں کی توفیق دی جا رہی تھی تو بروں نے نہیں کہا تھا کہ ہم برائی کریں گے۔ سوک دخاوری رو پور تگڑی تخت ورگڑی، سوک لتخت ترا گزار خاور بسر گڑی۔ کسی کو مٹی سے اٹھا کے وہ تخت نشین کر دیتا ہے، کبھی کبھی بڑے بڑے بادشاہوں کو نیچے گرا کے مٹی کر دیتا ہے۔ یہ قدرت کی اپنے دوائر ہے اور قدرت کی اپنی نیرنگیاں ہیں۔ حدیث میں ہے نظام میں اللہ نے نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ آسمانی مخلوق کو، نہ زمینی کو شریک بنایا ہے، سب کو اپنے نظام کے سامنے بے بس بنایا ہے۔ چونکہ ایمان والے ایمان لائے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر چکے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان۔ اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو سچے جان چکے ہیں، اور سب سے اخیر میں اور سب کے کامل و اکمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان ایمان لا چکے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اختتام پر آخرت ہے اور وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں ایمان اور نیک عمل کا بدلہ ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وکانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور دائرے میں آ چکے ہیں، وہ آخرت کے قریب ہے، انہیں اندازہ ہے کہ بس موت آ رہی ہے اور یہاں کا حساب قبر سے شروع ہوگا، اجمالی حساب قبر میں ہوگا، اور تفصیلی حساب یوم الحشر، یوم النشر، یوم القیامہ، قیامت کا دن تفصیلی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور خیر و عافیت اور سرخروئی کے ساتھ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔
آخرت کے معاملات جب بھی آئے فوراً دعا مانگو. وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ. بدء المعالی میں ہے کہ دعائیں کام کرتی ہے، گمراہ اور بے دین لوگ نہیں سمجھتے. وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. ایک حدیث میں ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کر لے یا یہ نیکی کر لے یا یہ خیرات اور حسنات کر لے تو یہ بلا ٹل جائے گی، اور اگر یہ نہ دعائیں لے سکے اور نہ کوئی حسنہ کر سکے تو یہ بلا آ کے اس کو پیٹ دے گی. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. اور ایک حدیث میں بھی ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و قدر کو روکنے کی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. الدعاء مخ العبادت، تمام عبادات کا نچوڑ ہے، عطر ہے، خوشبو ہے، خلاصہ ہے. یہ لوگ جو دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، ایمان اسلام اور دین سے متزین ہے اور متدین ہے، انہیں دنیا سے کم تعلق کا کہا ہے. ترمذی شریف میں بہت زیادہ زمینیں اور پلاٹ اور مکانات نہ خریدا کرو، فرمایا جانا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب کم دولت ہوگی اور کم سامان ہوگا تو آدمی کہے گا بھائی یہاں تو کچھ خاص چیز نہیں ملی، اللہ تعالیٰ آخرت نصیب کرے. اور جب بڑی سلطنت اور لاؤ لشکر اور طویل و عریض زمینیں اور جائیداد اور باغات ہوں گے تو آدمی اس کے سوچ میں ہی عذاب میں مبتلا رہے گا. ترمذی کی حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ زمینیں اور گھر اور یہ چیزیں بہت زیادہ نہ جمع کرو، بقدر ضرورت رہا کرو. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روزانہ بہترین رزق ملے، میں کہتا ہوں ایک دن ملے کہ شکر کرو، اگلے دن نہ ملے کہ صبر کرو. صبر اور شکر مومن کے دو بازو ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر والوں کو تو ایسے ہی اجر ملے گا، ان کو کوئی چیزیں ملی ہی نہیں ہے، وہ تو تکلیف ہے، وہ مصائب اور وہ جھیلتے رہے. حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن مصائب والوں کو اجر ملے گا اور ان کو بار بار نوازا جائے گا. تو جن کو دنیا میں زیادہ آرام اور راحت ملی ہو وہ کہیں گے ہم پر بھی امتحان آ چکا ہوتا، آج کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہمیں مل چکا ہوتا. اس نظام کو پھر اللہ رب العالمین نے 3 پر تقسیم کیا ہے، کیونکہ کسی صفت کو استعمال کرنے کے لیے 3 مقامات ہوتے ہیں. سب سے اعلیٰ، بہت بڑا ذمہ دار، بہت با اختیار، اس کو ہم حکمران کہتے ہیں، سربراہ مملکت کہتے ہیں، یا کسی بھی فیلڈ اور طبقے کا با اختیار شخص کہتے ہیں. تو ان پر فرض ہے کہ وہ عدل کر لے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل سے کام لو، انصاف کرو. دوسرا عام طبقہ ہے دنیا کا جن کے ذمہ خاص ذمہ داری نہیں ہے، انہیں اچھے سلوک کا کہا ہے. والاحسان، احسانات کیا کریں. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، تکلیف کی چیز پڑی ہے، آپ نے دیکھا کہ میں تو بڑی مشکل سے نکلا، کوئی اور ٹکرا جائے گا تو آپ نے اس کو ہٹانا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بہت خوش ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بہت آسانی سے جنت آیا ہے. ایک درخت کی ٹہنی راستے میں جھکی تھی،
لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو کسی کا سر لگتا تھا اور زلفاں والا کے تو زلفے ہی پھنس جاتے. یہاں ایک آئے تمڑ ٹوکر بالوں کا سر پہ رکھو. بھئی خدا نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم عورت بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ بال رکھ کے اور اس پہ نہ ٹوپی ہو نہ پگڑی. اس کو قرآن نے یہود کا مذہب کہا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ حدیث اس کو پہنچی ہے کہ بڑے بال بھی ثابت ہے. یہ نہیں پہنچی ہے کہ نبی ہمیشہ سر ڈک کے رکھتے تھے اور اوپر پگڑی باندھتے تھے. بخاری نے زلفوں پر باب نہیں قائم کیا. بخاری نے کہا باب عمائم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کی کئی قسم کی پگڑیاں تھیں. امام مالک جب مر گیا تو 100 پگڑیاں رہ گئی. ابو حنیفہ جب فوت ہو گئے 500 پگڑیاں رہ گئی. یہ فیشن کے لیے اور مارکیٹ کے لیے نہیں تھی، یہ استعمال حسب المرتبت استعمال ہوتی تھی. بڑے بال رکھ لے اور بالوں کی خدمت کرے. بڑے بال ہیں بکھرے ہوئے ہیں اور دیکھو تو ریچھ چلا آ رہا ہے. آپ نے ایک بکھرے بال کو دیکھا، آپ نے کہا شیطان و سائر اور راس. شیطان ہے بکھرے بالوں والا. اور آپ نے ایک صحابی کو بلایا، کہا بال رکھے ہیں تم نے؟ کہا جی حضرت آپ کو دیکھ کے. آپ نے کہا یہ کنگھی گھر پر میرا سرما رکھا ہوا ہے، تیل کی بوتل ہے اور ہر جمعے کو میں ان کو دھوتا ہوں. اگر تم بال رکھو اور ان میں کنگھی نہ کرو، تیل نہ ڈالو، صاف نہ کرو، لوگ کہیں گے کہیں ریچھ سے نکلا ہوا ہے. انسانوں کا نہیں، انسان نہیں ہے. یہ سب ظلم کی ادائیں ہیں، یہ عدل اور احسان کی خلاف ورزیاں ہیں. اس لیے ہمارے ایک بھائی ہمارے لیے خطرے کا باعث بنا ہے. تو اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تمہیں عدل کا کہتا ہے، انصاف کرو. بھئی انصاف تو وزیر اعظم بھی کرے، وزیر اعلیٰ بھی کر لے، گورنر بھی کر لے، چیف جسٹس بھی کرے، مجسٹریٹ بھی کرے، پولیس افسر بھی کرے. یہ سب لوگ تو کرے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا حکم ہے؟ 2 حدیثیں ذہن میں رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کے اندر رسہ صرف ان کے گلے میں نہیں ہوگا، یہاں بھی گلے میں رسہ آ جائے گا. آپ نے کہا اولاد کے درمیان بھی عدل کرو. میں نے بخاری کی حدیث، بخاری کے الفاظ ہیں، اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. برابر رکھو اولاد. علماء اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا مالدار بیٹا اور غریب، شادی شدہ بیٹی اور غیر شادی شدہ، مالدار اور مسکین، توفیق والی اور سب کو ماں باپ برابر دے، فرق نہیں کر سکتے. نبی کا حکم آیا ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. تو اگر وزیر اعظم اپنے صوبے کا خیال رکھے اور سندھ کا نہ رکھے، یا صوبہ سرحد کا نہ رکھے کہ عمران خان سے جنگ ہو رہی ہے اور وہ ظلم ہے، تو یہ جو لوگ بیٹے کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بیٹی کے رشتے کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ قاعدے کے مطابق وہ زیادہ حق رکھتی ہے، کیونکہ وہ خود تو کمانے والی ہے نہیں، خود تو وہ صنف نازک ہے. اور ویسے طبعی طور پر آدمی کی محبت بیٹی سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سرش میں ڈالا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب سے میں آیا ہوں عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ جو ظلم کرے گا میرا امتی نہیں ہوگا، جو ظلم کرے گا میں اس کو شفاعت سے باہر نکال دوں گا. یہ مطلب تھا کہ جب میرا خیال رکھے گا اور مجھے نبی اعظم اور شافع محشر مانے گا تو انصاف کرے گا. اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. فقہا کہتے ہیں کہ لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکھیرا، للذکر مثل حظ الانثیین. یہ وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. آپ مر جائے تو پھر آپ کے بیٹے کو دوہرا اور آپ کی بیٹی کو اکھیرا. ایک کو 1000 دوسرے کو 500 ملیں گے. لیکن زندگی میں جو آپ نے دینا ہے تو آپ 1000 اور 500 نہیں دیں گے، دونوں کو برابر دیں گے. واہ بھائی واہ. ہم جو ہے نا وزیر اعظم کے گلے میں رسہ ڈال رہے، پہلے اپنے گلے سے رسہ نکالو. اور دوسرا دیکھو
آپ نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا، ایک ذرا بوڑھیا ہوتی ہے، وہ زمانہ گزار چکی ہوتی ہے، دوسری ذرا تارا دم ہوتی ہے، ایک ذرا سانولے رنگ کی ہوتی ہے، دوسری ذرا رنگینی آ جاتی ہے، تو صوفی صاحب کو تو بہت ہی خیال ہے ان چیزوں کا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں اسلام میں تو 2-3 شادیاں ہیں، اسلام میں تو شادیاں ہیں لیکن تیرے جیسے کدو کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو حکیم الامت کی 2 بیویاں تھی اور خانقاہ میں ترازو لگا ہوا تھا، کوئی تحفہ آ جاتا آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ بڑی بیوی یہ چھوٹی بیوی۔ مولانا جمشید نے کہا ہے ایک دن، تبلیغی بزرگ جو فوت ہوئے، بھائی ہمارا گھر اور گاؤں تھانہ بون کے قریب تھا، والد صاحب نے کہا بھائی مولانا کو ملنے جاتے ہیں، حضرت حکیم الامت کو۔ یہ دستور ہے کہ لوگ جب بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر عید کا دن تھا یا اگلا دن تھا تو کہا ہم نے شیر خورما یا کھیر بنوایا، اور ایک سادہ ڈونگا تھا اور ایک پر ذرا زر برق خوبصورتی سجائی۔ حضرت والا کی خدمت میں تھانہ بون میں ملاقات کرنے گئے، الیک سلیک ہوئی خدمت۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ میری 2 بیویاں ہیں اور ایک ڈونگا بالکل سادہ ہے اور دوسرا ڈونگا سجا ہوا ہے، تو میرے لیے تو اس کی تقسیم بہت مشکل ہے۔ دیکھیں مولانا اشرف علی اپنے بڑے علم سے 10 تعویلات نہیں کر سکتے تھے، لیکن شریعت کے سامنے سر رکھنا ایمان ہے، سر اٹھانا ایمان نہیں ہے۔ آج عجز ماننا چاہیے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ کہا میرے والد نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کی دل بستگی کے لیے یہ تحفہ لائے تھے، اور ہمارے اس تحفے سے حضرت والا کو گھرانی پیش آئی تو آپ واپس کر دیں۔ آپ نے کہا واپس ہے؟ کہا حضرت آپ نے تو واپس کر دیے۔ نے کہا اب ہم اپنی طرف سے یہ سادہ ڈھونگا بڑی بیوی کو بھیج رہے ہیں، اور یہ زرق برق والا جو تازی بیوی ہے اس کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ حقوق اور عدل آپ پر ہے، ہم پر تو نہیں ہے۔ تو کہا مولانا اشرف علی ہنس پڑے اور فرمایا ماشاء اللہ، اور لوگ بھی فقہ جانتے ہیں۔ بے انتہا خوش ہو گئے، کہا بہت اچھا، آپ نے میرا مشکل آسان کر لیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے یہ 2 مثالیں اس لیے دی کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل کر لو، تو عدل عموماً حقوق کے درمیان ہوتے ہیں اور عدل لوگوں کے حصوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ مسائل بڑے لوگوں کو پیش آتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں۔ وہ ابن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ یہ میری انگلی ہے، میں اس کو جلا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں آپ کی نہیں ہے، تو جب خدا نے پیدا کیا انگلی نے بھی خدا نے دی ہے، اس پر دانا کھڑا ہو جائے گا تو خود حکم پہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا اس لیے حرام کرنا گناہ ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جسم جلے گا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن روح اور جسم دونوں کو اٹھایا جائے گا، اور قبر میں بھی تکلیف روح کو ہوگی اور جسم پریشان ہوگا، یا جسم کو ہوگی اور روح تکلیف اٹھائے گی۔ قولان مشہوران لأہل السنہ والجماعہ کما فی عقائد ابی اسحاق الاسفرائینی لامام اہل السنہ والجماعت۔ کہتے روح لذت لے رہی تھی تو جسم بھی تو ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا، سزا دونوں کو ہونا چاہیے، اور انعام و اکرام بھی دونوں کو ملے گا، جنہوں نے گناہوں سے بچت کی، اپنے آپ کو بچایا، تقوی اور ورع اختیار کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیویوں کے حقوق کی جو پابندی ہے، عدل بین النساء، وہ اٹھا لیا ہے، اور آپ کو کہا آپ جس کو چاہے ہٹائے، جس کو چاہے قریب کرے۔
خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے، من دون المومنین، اوروں کے لیے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے ظلم کا امکان نہ تھا، شائبہ نہ تھا۔ آپ تو عدل و جمال اور پیکر اوصاف، اور آپ تو سپوت تھے خصال حمیدہ کے، آپ سے زیادتی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ سے یہ پابندی اٹھا لی۔ اس کے باوجود بخاری میں ہے کہ آپ بیویوں کے یہاں نمبر سے جاتے تھے۔ وہی آج حفصہ کے یہاں ہے، ابن عباس سے کہا وہاں آ جاؤ، تمہاری خالہ ہے میمونہ، وہاں آ جاؤ۔ آج بی بی عائشہ کے یہاں ہے، آج فلاں کے یہاں ہے۔ وفات کے وقت 9 تھی، ایک وقت میں 11 جمع ہوئے بیبیاں، اور کل 17 ہے، کنیزوں سمیت 37 ہے۔ ابن حجر، عینی، قسطلانی، دمیاطی۔ جب آپ بہت بیمار ہو گئے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بیماری بڑھ رہی ہے اور کم نہیں ہو رہی، تو آپ چاہتے تھے کہ بیویاں خود کہیں کہ میں بقیہ زندگی کے دن بی بی عائشہ کے گھر گزاروں۔ چنانچہ بیویوں نے فوراً اعلان کیا کہ حضرت آپ عائشہ کے گھر رہے، ہم سب نمبر سے خدمت کے لیے آئیں گے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ کیونکہ 14 دن میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے کہا ادعو عباسا و علیا، عباس اور علی کو بلاؤ۔ تو عباس بڑے تھے، وہ چچا ہے، 3 سال بڑے، ان پر دائیں ہاتھ رکھا، علی چھوٹے ہیں، ان پر بائیں، اس میں بھی دائیں بائیں کا فرق ہے، اور ان کو بتایا کہ آہستہ آہستہ قدم لو، اگر میں تیز چل سکتا تو تم پر کیوں ہاتھ رکھتا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ اور اس حال میں آپ میمونہ کے گھر اور ام حبیبہ کے گھر اور اسماء کے گھر اور حفصہ کے گھر اور سب بیویوں کے گھر نمبر سے جا رہے ہیں، اتنا مشکل کام ہے۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز آسان فرمائی ہے، اور جب جانا مشکل ہو گیا تو بیویوں نے اجازت دے دی کہ بس اب آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہے اور ہم سب آئیں گے۔ اسی طرح ہی ہوا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ اب بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا منصب جو ہے وہ امامت ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین کو قوموں کے امام بنایا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہمارے نبی کو کہا ہے اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ موجود ہو تو امامت خود کیا کریں۔ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ حضرت اقدس فقیہ ھذہ الامہ محمود الملت والدین، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ مجھ پر جو اللہ کے احسانات ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نماز پڑھا۔ زبردست امام تھے، جیسے امام ہمارے زمانے میں میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تمام صفات بکماؤ، کتنے خوشگزار اور خوشگوار تھے کہ اس لوگ بور محسوس کرتے کہ یار مجھے رہنے سے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ اللہ کے احسانات میں سے بڑے بڑے خوبصورت بہترین قاری حفاظ موجود ہوتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ نماز حضرت مولانا مفتی محمود صاحب پڑھائے۔ حیاً میتاً علماً عملاً امام تھے اس امت کے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ میں جب بہت بیمار ہو جاتا ہوں، آج کل ذرا بیماریاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز، تو صبح سامنے نمازیں پڑھتا ہوں، تو میں جب دعا کرتا ہوں اللہ کے سامنے روتا ہوں تو یہ کہتا ہوں 40 سال تیرے مصلے اور ممبر کے کم از کم چوکیدارت ہوئی ہے، اب یہ سزا تو نہ دے کہ لوگ وہاں ہوں میں یہاں ہوں۔ یقین کر لے 2-3 وقتوں میں قبول ہو جاتی ہے۔ کل ہی کا واقعہ یا پرسوں کا کہ ظہر بھی انور شاہ نے پڑھائی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء میں بھی ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا کہ بس اب جانے دو، ظہر میں بھی آپ کی بات مان لی، عصر میں بھی مان لی، مغرب میں اب نہیں مان سکتا۔
الحمدللہ آیا جیسے کلام العلیل علیل صلاۃ العلیل علیلت، لیکن پڑھا لیا الحمدللہ۔ اللہ کا آج 5 نمازیں خود پڑھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان اور مہربانی۔ میں نے اپنے بیٹے محمد انور شاہ کو زندگی بھر میں ایک دعا کی اور وہ سب اس کے تابع ہے۔ میں نے کہا اللہ اس کو ممبر اور محراب کا اہل اور اصل بنائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے بھی امام، حق تعالی نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ناکارہ اولاد کو یہ کام نہیں دوں گا، خبردار۔ پاک پیغمبر خلیل الرحمن، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے صلاحیت پیدا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر توازن رکھنا پڑتا ہے، کتنے اوزان ہیں اس عدل و انصاف کے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، طبیعت اقدس متحمل نہیں ہے کہ 5 نمازیں خود پڑھا لیں۔ اب آپ کے چچا بھی موجود ہے عباس، آپ نے ایک موقع پر خالد بن ولید کو کہا یہ تم میرے چچا سے کیسی باتیں کرتے ہو، جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے چچا باپ کی طرح ہے؟ خالد معافیاں مانگنے لگے، کہے میرا چچا ہے، العم سن ولاب، چچا ہوتا ہے تو باپ کا نقشہ ہے، کہ تم میرا امتی ہو کر میرے چچا کو کیسے ڈانٹ رہے ہو؟ تم واپس جہنم جانا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ، اور بڑی محبت آپ عباس سے کرتے تھے۔ انسان ہوتے ہیں، دنیا ہے۔ ایک موقع پر عباس نے کہا میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، مجھے بہت زیادہ سونا دے دو۔ آپ نے کہا خود لے لو، میں کسی کے سونے چاندی کا حصہ دار نہیں بنتا، نہ ہیلپر بنتا ہوں۔ اس نے خوب بھرا، پھر کہا اٹھانے لگا، عمر احدن، حضرت سے کہا کسی کو کہو، یا آپ نے کہا نہ، میں سونا چاندی کمانے میں کسی کا مددگار نہیں ہوں۔ پھر کم کیا، پھر اٹھایا، پھر بھی نہیں اٹھا سکا۔ اتنا کیا کہ خود اٹھایا، مشکل سے کندھے پہ رکھا اور جانے لگے تو حضرت دور تک دیکھتے رہا، میرا چچا ہو کہ اتنا شوقین چیزوں کا، آپ کا مقام انبیاء و مرسلین میں بھی اعلیٰ ہے۔ عباس تو امتی ہے، پیغمبر کا سن و لعب ہے، نقشہ و نمونہ ہے، لیکن چیزیں تو چاہیے یہاں۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا اس ادا کو کہ اتنے شوق چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بھی موجود ہے۔ ادھر علی داماد ہے، بی بی فاطمہ زندہ تابندہ ہے، علی کرار ہے، علی شجاع امت ہے، علی فتح مبین ہے، اور یار غار بھی ہے ابو بکر صدیق۔ نسب کے اعتبار سے عباس مقدم ہے، وہ آپ کے چچا ہے، اور علی چچازاد بھائی ہے، اس کا درجہ اس کے بعد ہے۔ لیکن جب امامت کا وقت آیا تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، ابو بکر کو کہے وہ نمازیں پڑھا لے۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ کہا کہ میرے والد تو بہت رقیق القلب ہے، ذرا سی بات سے رونے لگتے ہیں، خدا نہ کرے اگر آپ انتقال کر گئے تو آسمان ٹوٹ جائے گا، مدینہ منورہ میں قیامت کا دن ہوگا، وہ نمازیں کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا آرام سے رہو۔ اب اللہ یوم بالناس، اللہ مانتے ہی نہیں ہے ابو بکر ہو اور کوئی امام بنے۔ تب عائشہ خاموش ہو گئی کہ یہ تو امر الہی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو۔ اور جب حضرت کا وصال ہو گیا، سارے علم کی ضرورت اس دن پیش آئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ نہلائیں گے کہاں نہلائیں گے، کپڑے کا نہیں اتاریں گے، انہی کے ساتھ ہی نہلائیں گے، اٹھائیں گے کہاں نہ، اسی جگہ قبر بنے گی، جنازہ پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے، لیکن کوئی آگے نہیں ہوگا، آگے حضرت کا جسد یا اثر خود ہوگا، ہم سب صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کتنے مشکل مسائل ہیں۔
مدینہ منورہ میں لحد بنتی تھی اور مکے والوں کی عادت شق کی تھی. صحابہ چونکہ اکثر مکے سے آئے تھے اور وہی زورآور تھے. ابوبکر نے کہا دونوں کو بلا لو، اور آپ نے دعا فرمائی یا اللہ لحد کھودنے والا پہلے آیا، ابو طلحہ پہلے آیا. ہم بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا بسم اللہ کرے لحد بناؤ. یہ ایسا مسئلہ تھا کہ اس کا فیصلہ اس طرح مناسب تھا تاکہ سب کا دل رہ جائے. اللحد لنا والشق لغیرنا رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ والنسائی بسند حسن. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشکلات آئی اور کتنا پیچیدہ وقت تھا. اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے انتخاب کو 100% کامیاب کروایا اور دنیا نے دیکھا کہ عمر جیسے آدمی، اس کو کہا ہوا کفر میں اتنے پکے ڈھیلے ہو گئے، کیا ہو گئے تجھے؟ عمر گھبرا گئے کہ واقعی نرمی آ رہی. کہا ایسا نہیں کرو. لمبے قصے ہیں، سب تو نہیں سنا سکتا ہوں. وہ وقت بھی آ گیا. 2 سال 26 دن چند لمحے گزر گئے. خلافت ابوبکر صدیق پر پورا عالم خوش تھا. بخاری شریف میں 2 آدمی آ رہے تھے حضرت سے ملنے کے لیے دور وطن سے. راستے میں مدینہ منورہ کا قافلہ ملا. انہوں نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، خدمت میں پیش ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 3 دن ہو گئے وصال ہوا ہے. اور متفقہ لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. والناس صالحون بخاری کے الفاظ ہیں. لوگ خوش و خرم میں پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. بخاری میں قافلہ ان کو خبر دے رہا، سب لوگ خوش و خرم. ابو بکر کا انتخاب، ابو بکر کی خلافت. وہ لوگ جب واپس آئے انہوں نے پھر وہ کہا چلو کسی موقع پر آئیں گے، ہم تو حضرت کے لیے آئے، وہ فوت ہو گئے. انہوں نے واپس آ کے قافلے نے حضرت ابو بکر کو قصہ سنایا. ابو بکر نے کہا کہہ دیتے آ جاتے، مجھ سے مل لیتے، میں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پورا ہوا تو انصار اور مہاجرین نے کہا کہ ایک یہ کہ ہم انتخاب کریں، ایک یہ کہ آپ منتخب کریں. ہم سب خوش ہیں، آپ منتخب کریں. آپ نے کہا مجھے تو عمر سے بہتر آدمی معلوم نہیں. پیغمبر نے جہاں میرا نام لیا ساتھ عمر کا لیا. دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، قلت انا و ابو بکر. ایک موقع ایسا ہے کہ موجود نہیں تھے، آپ نے کہا جیسا ایمان میرا ہے ایسا ایمان عمر کا بھی ہے. غائبانہ صحابہ، مہاجرین و انصار، عرب و عجم سب خوش تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا. اور حضرت عمر کو کچھ نصیحتیں کی. اس نصیحت میں یہ بات بھی کہی کہ ھذا ما کنت ظننت فیک، میں تو آپ کو اس طرح سمجھتا تھا، اگر آپ نے اس کے خلاف کیا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. قیامت کا دن آئے گا، ظلم کی سزا ملے گی ظالم کو. ڈانٹا اس کو قبل از وقت. امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے اہل سنت والجماعت کی نمائندہ کتاب عقائد الملل والنحل جلد اول صفحہ 17 پر لکھا ہے کہ ایک آدمی دور سے آیا، کہا یا ابا بکر، یا ابا بکر، یہ کیا کیا آپ نے؟ کیونکہ عمر بڑے زورآور مشہور تھے. پیغمبر نے بھی کہا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے بارے میں عمر سب سے پختہ آدمی ہے. اب اتنی تشریح ہر ایک جانتا نہیں ہے. لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ بس عمر ہے اور مار پیٹ ہے. اس طرح تھوڑا ہی ہے. تو اس آدمی نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ کوئی نرم
آدمی دیکھ لیتے، اتنے سخت آدمی کو ہمارے اوپر مسلط کیا. آپ لیٹے ہوئے تھے، اہل خانہ کو اشارہ کیا کہ بٹھا لو. بٹھایا، تکیہ رکھے اس طرح سیدھا ہو کے. کہا یہ سوال جو تم مجھ سے کرتے ہو، اگر میدان محشر میں اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ تم نے کس کو خلیفہ بنایا، میں کہوں گا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بہترین بندے کو بنایا، اور وہ عمر ہے. واللہ طلباء کے لیے لو سئلت عنہ یوم القیامہ لاقولن ولیت بعدی خیر الرجال، میں نے اپنے بعد کائنات کا بہترین انسان خلافت کے لیے چنا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کر لو. وہ ٹھیک ہے، حکمران آتے بھی ہے جاتے بھی ہے، وہی کھلاڑیوں کی جگہوں کی بھی افتتاح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی مسجد کا بھی سنگی بنیاد رکھنا چاہیے تھا جانے سے پہلے. کسی دینی مدرسے میں جا کے بھی یتیم مسکین طلبا کو سر پہ ہاتھ رکھتے کہ بیٹے پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہاں اسلام رہے گا، آپ علوم پڑھیں اور امت کی رہنمائی کریں. ان کے بارے میں تو مغرب اور زنادقہ اور ملاحدہ کا جو بونچال ہے، تہمتیں ہیں، ان کو ہوا دی جا رہی ہے ناحق، جس کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ یہ کون کر رہا. اور اللہ جب دنیا کی مذمت کرتا ہے اور دنیا پر لعنت کرتا ہے، لہو ولا ہے، اس کا نام رکھتے ہیں لہو، کھیل تماشا. تو کھیل تماشے سے تو ایک مومن نے پیچھے ہٹنا ہے. آپ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور بارڈر پر روزانہ 300-400 مسلمان ناحق مارے جا رہے ہیں. ان کی طرف سے تو جنگ شروع ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ بچنا چاہتے ہیں. ہم بھی لوگوں کی صلاحیتوں کے معترف ہیں. لوگوں نے ملک میں اپنے عہدے کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کی، اللہ اس کی جزائے خیر دے اور اس امن کو دیر پا ثابت فرمائے. لیکن ہمارے بارڈر غیر محفوظ ہے، اور بارڈر کے پاس رہنے سہنے والے مسلمان پاکستان کے باشندے، ان کی زندگی پر قیامت برپا ہے. نہ وہ زندہ رہ رہے، نہ ان کی مال مویشی زندہ رہ رہی. گھروں کے سامنے عورتیں اور بچے مرے پڑے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، جانے والوں کو خیر سے لے جائے اور آنے والوں کو ایمان، غیرت اور ملک کے خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرمائے. وہ پنجاب کے بسوں پر اور ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خیر نالات خیر نال جا. وہ اللہ ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ اللہ ہے جس نے ہمیشہ عدل کو زور دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل. اگر کسی نے بڑا عہدہ استعمال کیا، لوگوں نے بہت تعریف کی، لوگوں نے، لیکن خون خرابہ نہیں روکا. صرف 1 مہینے میں لاہور میں 43 ناحق قتل ہوئے، آج کی رپورٹ. اور ریل گاڑیاں تک لوٹی جا رہی ہیں. کسی جگہ امن نظر نہیں آتا، اور جہاں ہے بہت عارضی ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے ملک اور اپنے رعایا کے اندر امن مضبوط بنیادوں پر قائم کرے. حضرت عمر سے منقول ہے، تاریخ الامم والملوک میں ابن جریر نے سند کے ساتھ نقل کیا، اور اس سے ابن عدی نے الکامل میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہ عمر کہا کرتے تھے لو مات الکلب جائعا علی شط الفرات لعمر یسأل عنہ یوم القیامہ. انسان تو انسان اگر کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوک سے مر گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا قیامت کے دن کہ عمر کیسے خلیفت ہے، تیری خلافت میں مخلوق کو رزق نہیں مل رہی. علماء نے ایسے مسائل مستنبط کیے کہ کسی بھی حیوان کو بھوکا رکھنا، کسی بھی خواہ بلہ ہو کتا ہو، جب آپ نے پالا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں، اس کے خوراک کا انتظام کرنا آپ کے ذمہ ہے. یہاں تک علماء میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ کووں کو کچھ ڈالنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں کہ 5 بہت شریر حیوانات ہیں. 5 من الفواسق،
یقتلن فی الحل والحرم، کعبے میں بھی ملے تو مار ڈالو اس کو. الغراب کوا، الحداد چیل، العقرب بچو، الحیہ سانپ، یہ جو ضرر رساں چیزیں ہیں. بعض لوگ ان کے انڈے توڑتے ہیں اور ان کے چوزے مارتے ہیں. میں نے کہا اس طرح تو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بھئی آپ کووں کو بگائیں، پسندیدہ جانور نہیں ہے. آپ نے ایک موقع پر حکم دیا تھا کہ کتوں کو مار ڈالو. جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، ہر ایک آدمی کے پاس ایک کتا ہے، امریکنوں برطانویوں کی طرح. وہ تو خیر اس کے ساتھ شادیاں بھی کراتے ہیں، تو بہت بے حیا اور بے شرم ہے. لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ جب اس ناکارہ جانور سے ان کا تعلق ہے تو یہ ایمان میں مخلص نہیں ہوں گے. آپ نے حکم دیا کہ کتے مار ڈالو. پورا کتا مار مہم چلا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک مسافر عورت آتی، اس کی حفاظت کے لیے کتا ساتھ ہوتا. ہم اس کتے کو پکڑتے تو وہ ڈر جاتی. ہم نے کہا کتے کا حکم ملا ہے، آپ کو مارنے کا حکم نہیں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، 3 کتے تو پالنا چاہیے، اور اجازت ہے ایک شکار کے لیے، دوسرا چوکیدارے کے لیے، تیسرا مال مویشی کے لیے. لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ، ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ حکم دیتے کہ عدل کرو، انصاف کرو، کہیں بھی ظلم کا ارتکاب مت کرو. از خود علماء نے اس کی بڑی مثالیں بھی دی جو ہم نے بیان کی، چھوٹی مثال بھی دی. فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے، ایک آدمی نے تسبیح رکھی، ایک آدمی نے ٹوپی رکھی. غریب کو ضرورت پیش آئی، بھاگا بھاگا گیا، وضو خانہ دور آ گیا، اس کو اٹھایا بیٹھ گیا. یہ تب ہوگا جب جماعت کھڑی ہوگی. جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ نے اس کی ٹوپی اور تسبیح ہلائی، ظالم ہے. آپ صف میں آئے ہیں، بدترین ظالم. جواب دیں گے اس کو قیامت کے دن. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم 2 جلدوں والا. کیوں؟ بھائی اس کا حق ہے، آ چکا ہے وہ. اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، وہ نہیں آیا. تو جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں تو فقہا کہتے ہیں پیچھے کوئی سنت پڑھ رہا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، صف بنا لو. یہ مت کہو کہ نمازی کھڑا ہے، نمازی نہیں کھڑا ہے، بس ایک بوتل اوپر نیچے ہو رہا ہے. نمازی ہوتا تو جماعت کے وقت سے پہلے سلام پھیر چکا ہو. اور فقہا نے لکھا ہے کہ یہ پتہ بھی ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو سنتوں کی نیت ماننا حرام ہے. الا رکعتي الفجر ويصليها عند باب المسجد تهاوی، اس کو بھی دور پڑھنے کا حکم ہے. تو صفوں میں تو حضرت گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں صفوں میں کھڑے ہو کے سنت فجر پڑھنا بدترین گناہ ہے، کیونکہ یہ جماعت کا مقابلہ ہے. اور پیغمبر فرماتے جماعت کا مقابلہ تو منافق کرتا ہے. لا يتخلف عنها الا منافق. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو. اور احسان کرو، احسانات، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرنا. ایک شخص سے آپ کہتے ہیں یہ پکڑ لو گے، کیوں؟ کہ پیسے مانگ رہے ہو کیا؟ قلم دے دو گے، کیوں؟ کیوں کہاں سے آیا؟ اس کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. قرآن کہتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جہنم جانے والے، قیامت کی تکذیب کرنے والے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، ذرا سی چیز کا فائدہ کسی کو نہیں دیتے. آدمی خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے لے لو، میرے پاس بہترین لکھنے والا ہے، تاکہ آپ خیر میں شریک ہو جائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ خیال رکھنا. تشریح پوری نہیں کر سکتا، وقت ہو گیا ہے. وینہی عن الفحشاء، اور منع فرماتے بے حیائی سے. بے حیائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک عاقل، ایک بالغ، ایک انسان بھی اس کو برا مانے کہ یہ غلط ہے. والمنکر، اور منکر اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت غلط کہے. والبغی، اور حد سے بڑھنا. لا الہ الا، چونکہ یہ نہایت جامع آیت ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ عدل ہے اور عمر ثانی کہلاتے تھے اور پہلا مجدد ہے اسلام کا، 101، 102، 103 یا 104 میں انتقال کر گیا ہے.
انہوں نے خطبے میں اس کو پڑھنا شروع کیا. اس وقت سے لے کے آج تک خطبہ جمعے کے خطبے کے آخری خطبے میں اس کو پڑھتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے. تمام عالم میں جہاں کئی مسلمان زیر عتاب ہے اللہ انہیں فتح مبین و نصرت قریب نصیب فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور بارڈر پر جو ہندوستان ظلم عظیم رچایا ہوا ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو بھیانک ظلم کر رہا ہے اللہ بھارت کو بہت جلد نیست و نابود کر لے. اس کی طاقت و حشمت توڑ دے, اس کا تکبر خاک میں ملائے اور پاکستان کے ہر حصے کو, ہر کنارے کو, ہر سرحد کو اور کشمیری مسلمانوں کو اللہ محفوظ و مامون فرمائے. فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہمارے بعض مخلصین بیمار ہے, پتہ چلا ہے, ان کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. بعض انتقال کر چکے ہیں, اللہ جل جلالہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. اللہ پورے عالم اور خاص کر پاکستان کے مدارس, مساجد, توحید اور سنت کے مراکز اور معادن اور ان کے تسلسل اسباق اور روایات کا احیاء اور نشاط اللہ قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو دوست بنائے, مخالفوں کو موافق بنائے, دور والوں کو قریب لے آئے, بغض والوں کو الفت محبت نصیب فرمائے اور اسلامی تعلیمان اور اسلامی عظمت کے سامنے مسلمانوں کو سر رکھنے کا جذبہ اور غیرت ایمان نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على